بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جان چکے ہوں گے کہ اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو آج 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت اور اس کی شروعات اور اختتام ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو نوعمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، اور اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ماہرین ارضیات اور سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کے 400 سال تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی گیا ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہی لگا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کے علامات ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تقریباً بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنس ریسرچ والے ہیں، جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ انکشافات وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان مبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید
زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور حدیث کی روشنی میں نے ان دنوں کو رکھ کر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لے اور سمجھ لے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام اور رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا عمل کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے، وہ بہت زیادہ لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹیٹ لائن میں
चांद और सूरज दोनों आने वाले हैं, यानी कि दिन के अंदर अंधेरा छा जाएगा। तो नाज़रीन बाहर निकलने से इज्तनाब करें, क्योंकि जो सूरज और चांद को टकरा कर रोशनी हमें मिलेगी वो रोशनी हमारी बॉडी को मुतासर करेगी, क्योंकि रोज़ाना जो हम लोग सूरज से रोशनी हासिल करते हैं वो हमारे जिस्म को तरोताज़ा करती है। लेकिन इस बार जो रोशनी मिलेगी बड़ी मुनफरद मिलेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी और ना ही आपने ये सोचना है कि मैं बाहर निकला, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सूरज की शुआएं बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बेहतर चीज़ ये है कि वसवसों में ना पड़ें और अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो रोशनी निकलेगी वो हमारे जिस्म के लिए एक नई रोशनी होगी, क्योंकि वो 400 साल के बाद ऐसी रोशनी निकल रही है जो कि ज़मीन, सूरज और चांद तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएंगे और रोशनी उनको टकरा कर हम तक पहुंचेगी। रोज़ाना जो रोशनी हमें सूरज की मिलती है वो डायरेक्ट मिलती है, इसलिए वो रोशनी हमारे लिए, हम इस रोशनी की आदी हैं, इसलिए हमारी बॉडी इस रोशनी से मुतासर नहीं होती। लेकिन जब हमें सूरज ग्रहण वाली रोशनी मिलेगी तो इससे हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, मसलन दानों का निकल जाना, रंग का काला हो जाना, इसके अलावा चक्कर आना, आंखें धुंधली हो जाना, बहुत सारे ऐसे आपके साथ इंकशाफात हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने वसवसों में नहीं पड़ना, कामल ईमान के साथ उस वक़्त को आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। अब दूसरा अमल जो आपने करना है वो इस्तग़फ़ार का अमल है। इस्तग़फ़ार बहुत सारे हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, ये भी बड़ा मुस्तनद अमल है। अगर आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ेंगे तो ये भी गुनाहों को बख्शिश की तरफ लेकर जाता है। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़ेंगे तो वो भी आपको उसी तरफ लेके जाएंगे। ज़ंज़ले से तो हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें ज़ंज़लों की ज़द से भी बचा, क्योंकि जो तबाही ज़ंज़लों से होती है आप लोग खुद जानते हैं और गुनाह पहले ही आम है। अल्लाह वालों कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अल्लाह पाक से नियत भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। घर में रहेंगे, घर से बाहर फजूल ना निकलें, बस जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलेंगे उस नमाज के लिए निकलें, कोशिश करें। मस्जिद अगर करीब है तो नमाज के लिए निकल जाएं, नहीं तो फ़र्ज़ नमाज भी आप लोग घर में ही अदा कर लें, घर में ही जमात का इंतज़ाम कर लें। इस तरीके से भी आप लोग अपने घर में नमाज का एहतमाम कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाहर जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये सूरज ग्रहण लगेगा, ये सुबह के वक्त लगेगा और दोपहर तक जारी रहेगा। तो इसलिए अपने घर में, अपने कमरे में आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से दुआ करें। जो वजीफ़ा बता रहा हूँ वो वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों ने पहले नंबर पर 2 नवाफिल पढ़ लें, जो कि नमाज कसूफ है वो आपने पढ़ ली, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ लें। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी इस्तग़फ़ार की दुआएं हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है, यानी कि कसरत से आप लोगों ने पढ़ना है। 300 मरतबा की जो तादाद है वो कसरत में आ जाती है। नबी पाक ने अपनी हदीस में यही फरमाया है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो, तो आप लोगों ने कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। जब आप लोगों ने पहला काम नमाज कसूफ अदा कर ली, दूसरा काम आपने इस्तग़फ़ार भी कर लिया, तो अब तीसरा काम क्यों ना अल्लाह पाक को राज़ी करने के बाद अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ के लिए आसानी भी कर ली जाए। तो अब आप दरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक का वो नाम पढ़ेंगे जिसकी मेरे रब ने खुद कसम खाई है। आपने या फत्ताहु पढ़ना है, ये वो नाम है जिसकी मेरे रब ने खुद कसम इरशाद फरमाई और कहा कि मेरे इस नाम से कोई भी मांगता है मैं इसको अता करता हूँ। तो आपने या फत्ताहु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या फत्ताहु या रज़ाकु मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग या फत्ताहु या रज़ाकु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार
پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگے گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔